اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون۔ سورہ الزمر آیت 68۔ اور جب صور میں پھونک ماری جائے گی تو جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب بے ہوش ہو جائیں گے، مگر جنہیں اللہ چاہے پھر دوبارہ اس میں پھونک ماری جائے گی تو اتنے میں وہ سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ آیت میں ارشاد فرمایا فصعق من فی السماوات، صور پھونکنے کے بعد آسمان اور زمین کے تمام موجودات جو ہے وہ مدہوش ہو جائیں گے۔ یہ لفظ صاعقہ، صعقہ شدید آواز کو کہتے ہیں۔ اس شدید آواز کے سننے سے عقل بھی زائل ہوتی ہے، موت بھی آ جاتی ہے، اور صاعقۃ الموت بھی کہتے ہیں، اور مہلک عذاب کو بھی صاعقہ کہتے ہیں۔ اور اہل لغت نے صاعقہ کے 3 استعمالات ذکر کیے ہیں: صاعقۃ الموت، صاعقۃ العذاب، صاعقۃ النار۔ بہرحال وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ، آسمان اور زمین میں موجود تمام زندہ موجودات مر جائیں گے۔ صاعقہ اسلامی تعلیمات میں یہ بات مسلم ہے، صور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ ایک صور پھونکنے سے سب مر جائیں گے، دوسرے صور سے سب زندہ ہو جائیں گے۔ بعض کے نزدیک صور 3 مرتبہ پھونکا جائے گا، وہ نفخۃ الفزع، نفخۃ الصعق، نفخۃ القیام، لیکن نفخۃ الفزع اور نفخۃ الصعق ایک شمار کیا جا سکتا ہے۔ ایک صور کی 2 تعبیریں ہیں، چونکہ فزع ہولناکی کو کہتے ہیں، اور پہلا صور پھونکنے سے سب کی موت واقع ہو جاتی ہے فزع اکبر، فزع کی وجہ سے، ہولناکی کی وجہ سے۔ چنانچہ قیامت کو یوم الفزع الاکبر بھی کہتے ہیں، بڑی ہولناکی۔ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور جس دن صور پھونک دیا جائے گا وہ آسمان اور زمین کی تمام موجودات خوف زدہ ہو جائیں گے، صاعقہ مر جائیں گے۔ الا من شاء اللہ، مگر وہ جنہیں اللہ چاہے۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ یوم ينفخ فی الصور، آیت میں وہ کلن اتوہ داخرین قرینہ ہے کہ اس صور سے مراد موت ہے،
سب مر جائیں گے. اتوہ داخرین. آیت میں فرمایا کہ جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو اس وقت جو ہے سب مر جائیں گے الا من شاء اللہ، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ زندہ رکھنا چاہتا ہے. وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ زندہ رکھنا چاہتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل ہیں، جن کو سادات ملائکہ کہتے ہیں. اور بعض کہتے ہیں اس میں حاملین عرش بھی شامل ہے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ، 8 فرشتے ہوں گے جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہوں گے. ہم اپنی جگہ بتائیں کہ عرش سے مراد جو ہے اللہ تعالیٰ کی بالادستی ہے، اور اللہ کی حکومت ہے، نظام ہے، تنظیم. عرش یعنی جائے نظام. بادشاہ جب عرش پر بیٹھتا ہے تو ملک کو چلانے کے لیے وزراء اور مشیران وغیرہ کا ساتھ بیٹھتا ہے اور امر صادر کرتا ہے. عرش اشارہ ہوتا ہے تدبیر. قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی عرش کا نام آیا ہے اس کے ساتھ تدبیر و تدبیر وغیرہ کا بھی ذکر ہوتا ہے. اور کرسی جو ہے وہ اقتدار اعلیٰ کو کہتے ہیں. وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی کرسی زمین اور آسمان سے بھی زیادہ وسیع، یعنی حکومت. اللہ کی حکومت جو ہے وہ آسمان زمین سے بھی زیادہ وسیع ہے. آسمان زمین جو موجودہ کائنات اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے. بہرحال یہاں پر یہ لوگ زندہ رہیں گے، باقی سب لوگ مر جائیں گے پہلے سور سے. ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوسری مرتبہ پھونک مار دی جائیں گی تو پھر اس پھونک سے سب زندہ ہو جائیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ سائنسداں آج کل کہتے ہیں کہ اس کائنات جو ہے وہ ایک دھماکہ کہتے ہیں نا، یہ لوگ دھماکہ کہتے ہیں. یہ کائنات وجود میں آئی تھی ایک دھماکے سے. سبحان اللہ. اس دھماکے کے بارے میں کہتے ہیں وہ دھماکہ وجود میں آیا تھا 1 سیکنڈ کے 7 اربویں حصے میں. 1 سیکنڈ کو 7 ارب پر تقسیم کرو، یہ تقریباً اللہ تعالیٰ کا امر قرآن مجید میں ہے. اللہ تعالیٰ کا امر چشم زدن کی طرح ہے اور اس سے بھی اقرب ہے. یہ سائنسی باتوں پر ہم قرآن کی تفسیر نہیں کرتے، ذکر کرتے ہیں. یہ سائنس کا کہنا ہے، یہ قرآن کا کہنا ہے، دونوں قریب قریب ہے. سائنس کا نظریہ بدل سکتا ہے. ابھی کہہ دیا کائنات وجود میں آنے میں وقت کتنا لگا، 1 سیکنڈ کے 7 اربواں حصہ لگا. یہ ایک تھیوری ہے اور تحقیق سے پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عمل جو ہے وہ زمانی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کا خلق اور امر بتایا آپ کو. خلق تدریجی ہوتا ہے اور امری جو ہے، عالم امری جو ہے وہ غیر زمانی ہوتا ہے.
دھماکہ جو ہے عالم عملی سے مربوط ہے، پھر اس دھماکے کے بعد تخلیقی مراحل سے یہ کائنات گزارے گئے اربوں سال میں یہ شکل جو ہے ہو گیا، موجودہ شکل میں آ گیا۔ ثم نفخ فیہ اخری، دوسری مرتبہ پھونک ماریں گے تو اس میں سب کھڑے ہو جائیں، زندہ ہو جائیں گے۔ جی، وہ بھی ایک آواز ہوگی، اس آواز سے لوگ مر جائیں گے۔ ایک اور آواز ہوگی، اس آواز سے زندہ ہو جائیں گے۔ آواز ایک جیسی آواز ہے؟ جی نہیں، مختلف آواز ہے۔ صور کیا چیز ہے ہم کو نہیں پتہ۔ ہم نہیں کہتے صور وہی چیز ہے جس کو سائنسدان دھماکہ کہتے ہیں، نہیں کہتے ہم۔ صور کیا چیز ہے، تعبیر ایک اختیار فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ ہم جو مادی دنیا میں رہنے والوں کو، اور ہمارے اصطلاح میں ناسوت کہتے ہیں مادی دنیا کو، ناسوتی لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ صور کہا ہے۔ بہرحال ایک صور پھونکا جاتا ہے تو اس میں مر جاتے ہیں، دوسرے سے زندہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے اس کائنات کے تخلیق کے لیے، اس کو وجود دینے کے لیے ایک دھماکہ بقول سائنسدانوں کے، اور ایک دھماکے سے وجود میں آیا تھا۔ اسی قسم کسی دھماکے سے مر جاتے ہیں یا دوسرے دھماکے سے وجود میں آتا ہے۔ یہ امر الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا عالم امری جو ہے وہ زمانے کا محتاج نہیں ہوتا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ احادیث میں ہے، ائمہ نے فرمایا یہ کاف و نون استعمال نہیں ہوا، جی اللہ کو کن کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہو جاؤ۔ اے ملحدین کہتے ہیں ہو جاؤ، کس سے کہا؟ کوئی چیز ہے ہی نہیں، کس سے ہو جاؤ کہا؟ مخاطب ہے ہی نہیں، کیسے خطاب کیا ہو جاؤ؟ یہ ایک تعبیر ہے ہم لوگوں کے لیے۔ ائمہ نے فرمایا کاف و نون کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ارادے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ ارادہ الہی ہے، اذا اراد شیئا، ارادہ، ارادہ الہی نافذ ہوتا ہے فوری، اور زمانہ و مانے کے محتاج نہیں ہے۔ بہرحال یہ کائنات، یہ آج کل کے لوگوں کو بھی یہ تسلیم ہے کہ یہ کائنات جو ہے وہ وجود میں آئی ہے، بعد میں، شروع میں نہیں تھا، اور ایک دھماکے سے وجود میں ہے۔ اور قرآن نے فرمایا ایک اور دھماکے سے، صور سے یہ کائنات تباہ ہو جائے گی، آسمان زمین سب ختم، یہ پورا نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا۔ یہ کہکشائیں، یہ ستارے، یہ آسمان، یہ زمین سب ختم۔ اور زمین کے بارے میں فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، آسمان بھی تبدیل ہو جائیں گے، زمین بھی تبدیل ہو جائے گی، ایک اور نظام وجود میں آئے گا۔ یہ موجودہ نظام سے مختلف ہوگا، یہ نظام زندگی اور وہ نظام زندگی اور یقیناً مختلف۔ لوگوں کو جہنم میں آتش میں ڈالتے ہیں، یہاں آتش میں ڈالو تو 5 منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا، اور قیامت کے دن جہنم میں وہ رہتے ابد العابدین رہیں گے، اس میں نہ موت ہے نہ زندگی ہے، وہ جل کر کے راکھ ہو کر کے موت نہیں آتی، نہیں آتی۔
ٹھیک، ادھر آسمانوں میں یعنی جنت میں رہنے والے جہنمیوں کو دیکھ سکیں گے، مسافت زمان و مکان کا تصور اب یہاں والا نہیں ہے، دیکھ سکیں گے جی۔ قرآن مجید میں ہے، دیکھنا چاہتے ہو دیکھا کہ وہ اس میں ہے جہنم کے طرح۔ اور حدیث میں ہے کہ جب مومن جنت کی طرف جائیں گے تو ان کو اپنی جگہ جہنم میں دکھائیں گے، اگر تو مومن نہ بنتا تو جہنم میں تمہاری وہ جگہ تھی، اور کافر کو جب جہنم میں بھیج دیا جاتا ہے ان کو دکھایا جائے گا اگر تو مومن بنتا تو یہ تمہاری جنت میں وہ جگہ تھی۔ تو کافر کا تأسف افسوس جو ہے اضافہ بڑھ جائے گا، اور مومن کی خوشی میں بہت اضافہ ہو جائے گا، میں اس جگہ سے بچ کے اس جگہ پہ جا رہا ہوں جنت۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک جائے گی، اور اعمال کی کتاب رکھ دی جائے گی، اور پیغمبروں اور گواہوں کو حاضر کیا جائے گا، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ اور ہر شخص نے جو عمل کیا ہے اسے اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ ان کے اعمال سے خوب واقف ہے کہ اس کو کتنا دینا چاہیے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ، زمین چمک جائے گی، بِنُورِ رَبِّهَا، زمین سے مراد صحرا سے مراد صحرا زمین قیامت ہے، تو بدل الارض غیر الارض، یہ زمین اور زمین ہوگی۔ وہ زمین قیامت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے منور ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ آج کل کی زمین جو ہے وہ سورج کی روشنی سے منور ہے، وہ قیامت کے دن کی زمین جو ہے وہ نور رب سے منور ہے، سورج کے علاوہ دیگر کوئی ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنا نور جو ہے وہ، یہاں نور رب سے کیا مراد ہوگا؟ واقعاً نور ہے، روشنی ہے، جو قیامت کی سرزمین کے اوپر جو روشنی پھیلے گی، یا عدل الہی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عدل جو ہے اس زمین کے اوپر؟ مختلف اقوال ہیں۔ یا حقائق کا انکشاف ہے، قیامت کے دن جو ہے وہ پردے ہٹ جائیں گے، یہ ہم اپنے آپ کو اچھا عمل کرتے ہوئے دیکھیں گے، پردے ہٹ جائیں گے۔ قرآن مجید میں ہے نا، ہم نے پردے ہٹا دیا، آج تمہاری نگاہ بہت تیز ہے، ہاں جی، جو کچھ تم نے دنیا میں کیا ہے سب نظر آئے جی، بنور ربها، اور حقائق کا انکشاف ہو جائے گا، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ یا لیتنی قدمت لحیاتی کہے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں اسے امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف مراد ہے، یہ پھر اس کو تفسیری نہیں کہیں گے، اس کو تدبیری کہیں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا ہے قیامت کے دن، اس لیے وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ جو ہے وہ صاحب زمان کے ظہور کے بعد نامہ اعمال اور پیغمبران تو نہیں ہوتے،
اس لیے وہ اشرقت الارض بنور ربہا تطبیق ہے ظہور پر. ووضع الکتاب، اور زمین اللہ کے نور سے روشن ہو جائے گی اور کتاب سامنے رکھ دی جائے گی. ہے نا کہ نگاہیں تیز ہو گئی ہیں آج. فبصرک اليوم حدید اقرأ کتابک، پڑھ اپنا نامہ اعمال. کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، محاسبہ کے لیے خود تو ہی کافی ہے، خود پڑھو. سبحان اللہ، کیا حال ہوگا اس وقت جب ہم خود اپنے نامہ کہتے ہیں نا ہم کو سمجھانے کے لیے، ہم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے کیا کرتے رہے. پوری زندگی جو ہے وہ آرام سے تھوڑے سے وقت میں گزر جائے گی. وہاں قیامت کے دن وقت کا تصور وغیرہ سب مختلف ہے. دیکھ لیں گے اپنے آپ کو. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، کوئی چھوٹا بڑا نہیں چھوڑا اس کتاب نے، اس نامہ اعمال نے. سب کا شمار کیا ہے، سب کا اندراج کیا ہے. ووضع الکتاب، کتاب نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا. پھر کہا جائے گا اقرأ کتاب، پڑھ. وہاں نہیں کہہ سکتا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، ان پڑھ ہوں. پڑھنے کا دیکھنا ہوتا ہے. انکشاف حقائق سامنے. وجیء بالنبیین، انبیاء کو بھی پیش کیے جائیں گے. والشہداء، گواہوں کو بھی پیش کیے جائیں گے. گواہ شہداء، یوم یقوم الاشہاد، گواہ بہت ہیں قیامت کے دن. دنیا میں جو کچھ ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوا ہے، اللہ کے سامنے ہوا ہے. گواہ کیا چاہیے اللہ تعالیٰ کے لیے جی. لیکن پھر بھی اس انسان کو بتانے کے لیے کہ ایک تو نامہ اعمال ہے، خود دیکھ رہا ہے خود، دوسرا گواہ جو ہے پیش کیے جائیں گے. پہلے فرمایا وجیء بالنبیین، پیغمبران کو پیش کیے جائیں گے. پیغمبران اور ان کی امت سب کو سامنے رکھ دیا جائے گا. پیغمبروں سے پوچھا جائے گا کیا اپنے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم اس امت سے بھی سوال کریں گے جن کی طرف پیغمبران بھیجے گئے، اور پیغمبروں سے بھی سوال کریں گے کیا تم لوگوں نے میرا پیغام پہنچایا تھا. لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس ہمارے رسول نے پیغام پہنچایا تھا. سوال ہوگا، رسولوں سے بھی سوال ہوگا، امتوں سے بھی سوال ہوگا. اور وجیء بالنبیین، پیغمبران کو بھی پیش کیا جائے گا. والشہداء، گواہوں کو بھی پیش کیا جائے گا. جی وہ گواہ کیا ہے؟ گواہ بہت ہے، گواہوں سے گواہی لی جائے گی. گواہوں میں ایک تو فرشتے گواہ ہے، وجاءت کل نفس معہا سائق و شہید. قیامت کے دن ہر شخص کو ایک فرشتہ جو ہے وہ ہانکنے والا ہوگا، سائق ڈرائیو کرنے والا، چلانے والا کھینچ کر جی، اور ایک گواہ ساتھ ہوگا. سبحان اللہ جی.
وقت کا نبی بھی شاہد ہوگا، فرشتے شاہد ہوں گے، وقت کا نبی بھی شاہد ہوں گے، وقت کی حجت بھی شاہد ہے، ہمارے امام زمانہ ہمارا شاہد ہے، ہمارے اعمال ہفتے میں ایک بار امام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ شاہد اسے کہتے ہیں جس نے مشاہدہ کیا ہے، مشاہدے میں آتا ہے پھر گواہی دے سکتے ہیں۔ اور اپنے اعضاء و جوارح بھی، یوم تشہد علیہم ارجلہم، اور پاؤں بھی اور دیگر اعضاء بھی گواہی دیں گے، ہاں مجھے اس کار خیر کے لیے یا کار بد کے لیے مجھے استعمال کیا تھا۔ زمین بھی مستحب ہے مختلف جگہوں پہ نماز پڑھو، وہ زمین جو ہے گواہی دیں گے۔ آپ نے بہت جگہوں پر نمازیں پڑھی ہیں تو سب جگہ جناب علیہ جمع ہو کر کے بہت سے گواہ آپ کے حق میں آ جائیں گے، خوش ہو جائیں گے، شکر اللہ یہاں نماز پڑھی تھی، ادھر پڑھی تھی، ادھر پڑھی تھی، سب گواہی دیں گے۔ اور زمان بھی گواہی دے گا، کیا بات ہے۔ اور خود اللہ تعالیٰ بھی وقضی بینہم بالحق، اور حق کے ساتھ جو ہے ان کے درمیان میں فیصلہ ہو جائے گا۔ جی وہ کیا فیصلہ ہوگا؟ جی وہ عظیم فیصلہ، وہ ابدی زندگی کا فیصلہ۔ جی یہ رزلٹ آپ جو سننے کے لیے بے تاب رہتے ہیں امتحان کے، یہ 2 دن کے لیے فیصلہ سنایا جاتا ہے، یہ ابدی زندگی کے لیے فیصلہ۔ وقضی بینہم بالحق وہم لا یظلمون، ان پر ظلم و زیادتی نہیں ہوگی، اللہ کو کسی پر ظلم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَوُفِّیَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، اور ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، ثواب عذاب پورا کا پورا، کوئی کمی نہیں ہوگی، کوئی خامی نہیں رہے گی۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرا تو پورا حق نہیں ملا مجھے، جنت جانے کے بعد میرا پورا حق نہیں ملا، نہیں کہہ سکتے۔ یا جہنم جاتا ہے خدا نہ کرے تو وہ نہیں کہہ سکتے اتنا گناہ تو میں نے نہیں کیا تھا۔ اعاذنا اللہ من ذلک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔